بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ بات چل رہی تھی کہ وَلَقَدْ حَقَّ کل میں نے کام بھی دیا تھا، اس میں سے تورق کے اوپر سے کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ یہ بے اینا وغیرہ کیا ہوتی، کیا چیز ہے، ٹھیک نا، بے اینا کیا چیز ہے۔ اب آگے جی وَلَقَدْ حَقَّ کل امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے مختلف اقوال ہوتے ہیں نا، اس میں مختلف اقوال ہوتے ہیں، ٹھیک نا۔ اس میں سے بے اینا کے بارے میں بھی جو ہے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، ایک ہی اس کے اندر ہی جو ہے نا، ایک ہی فقہ کے اندر بھی بعض دفعہ مختلف اقوال آ جاتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ حَقَّقَ الامام شاطبی رحمۃ اللہ مسألۃ اسد الذرائع فی مثل حاضر المجتہدات بکلام متین نحکی بعضہ لما فیہ من فوائد قال رحمہ تعالی فإن ذرائع علی ثلاث اقسام۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرائع کی تین قسمیں ہیں، منہا ما یصد باتفاق، ٹھیک ہے نا، کہ ما یصد باتفاق کہ یعنی جن کو کیا ذریعہ بنایا جائے گا، روکا جائے گا بالاتفاق، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کسب بالاسنام مع العلم بان مدن اللہ سب باللہ تعالیٰ، کہ جیسے کہ بتوں کو برا بھلا کہنا کہ یہ ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کسب، اچھا جی ایسے ہی آ گیا وہ کسب ابوی الرجل، ایسے ہی کیا کرنا کہ کسی آدمی کے والدین کو کیا کرنا، گالیاں نکالنا، تو وہ بھی اذا کان مدن اللہ سب ابوی صاحب، جب وہ گالیاں نکالنے والے کے باپ کی گالیوں کا سبب بن جائے، یعنی اس میں سے فَإِنَّهُ أُتَّ فِي الْحَدِيثِ سَبًّا مِّن صَابِ لِأَبَوَيْ نَفْسِهِ، کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ تم دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں نہ نکالو، اس لیے کہ وہ کیا کرے گا، یہ تمہارے ماں باپ کو تمہارے وہ کرے گا، گویا تم اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہو۔ وَحَفْرِ الْآبَارِ فِي الطُّرُقِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِمْ فِيهَا، ایسے ہی کیا کرنا، کنواں کھود لینا مسلمانوں کے راستوں کے اندر کے باوجود اس کے کہ کچھ لوگ گریں گے، وہ اچھا جی ایسے ہی کیا گیا، وہ القاء السم فی الاطعمۃ والاشربۃ التي يعلم تناول المسلمین لها، ایسے ہی زہر ڈال دینا کھانے میں پینے میں جس کو مسلمان اختیار کریں گے، تو یہ تو کیا ہے، بالاتفاق اسے روکا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ومنها ما لا يشد باتفاق، بالاتفاق نہیں روکا جائے گا، کما اذا احب الانسان ان يشتري بطعام افضل منه او ادنى من جنسی، جیسا کہ انسان کو ایک پسند ہے کہ کہیں ان يشتري بطعام افضل منه او ادنى من جنسی فيتهيأ ببيع متاع يتصل بالثمن الى مقصوده بل كسائر التجارة فإن مقصود الذي أبيت لها إن يجعل النخيل في بذل دراهم وكسرة يأخذ أكثر منها۔ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے یار میرے پاس ایک گندم پڑی ہوئی ہے نا، میں اسے اچھی کیا کر لیتا ہوں، گندم جو ہے نا خرید لیتا ہوں۔ اگر وہ گندم کو گندم کے بدلے میں بیچے گا تو ظاہری بات ہے اب اچھی گندم اور دونوں برابر تو نہیں آئیں گی، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ دونوں کو کیا کرنا چاہیے، بالکل برابر سرابر ہونا چاہیے، حدیث یہ کہتی ہے دونوں کو برابر برابر ہونا چاہیے۔ اب کیا کریں، حدیث ہی کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ خیبر کی کھجوروں کا جو معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو دیتے ہیں کھجور اور دوسری جو کھجور سے ایکسچینج کرتے ہیں، تو دونوں کی کوالٹی ایک نہیں ہوتی ہے، کوالٹی میں کیا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، تو اگر ہم ایک ساکھ دے کر دو ساکھ کھجوریں لیتے ہیں تو پھر اس میں کہا ایسا نہیں کرنا، یا ہم ایک دو سا دے دیں اور ایک سا لے لیں، اس میں فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ کیا کرو کہ پہلے اس کو کھجور کو جو ہے نا درہم کے بدلے میں بیچ دو، درہم جب ہو گئے اب ان درہموں کے بدلے کا کر لو، اس میں سے مثال کے طور پر میرے پاس چاول جو ہے سادہ چاول ہے اور میں باسمتی چاول لینا چاہتا ہوں، تو میں اگر میں کسی کو کہتا ہوں یار ایسا کرو میرے 2 کلو چاول لے لو اور تم مجھے جو ہے نا یہ 1 کلو چاول دے دو، تو یہ سود ہوگا،
اب میں کرتا یہ ہوں کہ میں نے کہا چلو مجھے دیکھو، میں نے پوچھا 1 کلو چاول کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا 1 کلو چاول کی قیمت ہے جناب 150 روپیہ، جو دوسرا لینا ہے میں نے۔ میرا کیا تھا، چاول 2 کلو تھا، میں نے اس کو، میں نے کہا یار یہ میں نے 150 کا آپ کو بیچ دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے خرید لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا کیا کہ وہ 150 کا میرا مقروض ہو گیا، دیون ہے نا۔ اب میں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں، 150 روپے کے بدلے میں نا مجھے آپ کیا کر دیں، یہ 1 کلو چاول دے دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس سے خرید لیا، اس دین کے بدلے میں جو ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ جائز ہے، بالکل اتفاق جائز ہے۔ سد ذریعہ تو آپ کو کیا کہ رسود کا ذریعہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو بالاتفاق روکا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ حدیث میں آیا ہوا ہے، اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کما اذا احب الانسان ان يشتري بطعام افضل منه او ادنى من جنسه فيتهيأ ببيع متاعه، اپنے نقد بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ببيع متاعه تو نقد بیچ دے پہلے، لیکن پیسے لے لے، اچھا لیے توسل بالثمن الى مقصودی، بلکہ سائے تجارات، ٹھیک ہے نا۔ فإن مقصود الذي أبيحت لها إنما يرجع إلى التحيل في بذل الدراهم في الصلة ليأخذ أكثر منه۔ اس لیے کہ تجارت کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ خرچ کر کے زیادہ پیسے حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں سے يرجع إلى التحيل في إلى کرتے في بذل الدراهم في الصلة ليأخذ أكثر منه، تاکہ آپ اکثر لے لو، منها ما هو مختلف فيه۔ اب آگے جناب علی وہ مسائل جو مختلف فی ہیں۔ اچھا جی، مسئلہ من حاصل القسم، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اسی قسم میں سے ہے۔ فلم نخرج عن حکمہ بعد والمنازعۃ باقی فیہ، اور ہم اس سے نہیں نکلے ہیں تو ابھی تک کیا ہے، اس میں جھگڑا باقی ہے۔ وهذه جملة ما يمكن أن يقال في الاستدلال على جواز التحيل في المسألة، ٹھیک ہے نا۔ تو وهذه جملہ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ خلاصہ ہے ما يمكن أن يقال في استدلال کرنے میں کہ على جواز التحيل، ہلے کے جواز میں، في المسألة وعدلۃ الجہد، اچھا جی، اچھا جی، عدلۃ الجہت الاخری مقررۃ واضح شہیرہ، کہ یعنی مالکیہ کا جو مذہب ہے، عدلۃ الجہت الاخری جو ہے نا، مالکیہ کا جو موقف ہے اس معاملے میں، مقررۃ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے، واضح ہے بالکل، مالکیہ نے منع کیا ہے نا اس میں سے، بالکل جو ہے نا یہ والا جو مسئلہ تھا، یعنی امام مالکی نے کیا کہا تھا، فکر الامام مالک رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے نا، اور ذهب الى من اطلاقا، انہوں نے مطلقاً اس کو کیا کہتے ہیں، منع کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا بیعینہ جو تھی، کہتے ہیں وَدِّلَةُ الجِّهَةِ الْأُخْرَى مُقَدَّمَةٌ وَهَذِهِ شَهِيرَةٌ فَتَعْلِيهَا فِي مَوَاضِعَ، حضرت فرما رہے ہیں اس کو مطالعہ کر لو آپ ان جگہوں پہ، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ علامہ شاطبی کی وہ شاطبی کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا، فَتَعْلِيهَا کہ تم اس کو مطالعہ کر لو۔ وَإِنَّمَا قُصِدَ هُنَا هَذَا التَّقْرِيرُ الْغَرِيبُ، کہتے ہیں یہاں پر قصد کیا گیا ایک جو ہے نا نئی تقریر کا، لِقِلَّةِ اطلاع علیہ من کتب اہلہ، کیونکہ جو ہے نا اس ان کتابوں کو جاننے والے کیا ہیں، بہت کم ہیں۔ اچھا، اس کتب الحنفیت کل معدومۃ الوجود فی بلاد المغرب، کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ حنفیہ کی جو کتابیں تھیں وہ معدوم تھی فی بلاد المغرب، مراکش اور ان علاقوں کے اندر، مراکش، سینیگال اور یہ سارے علاقے، یہ مغرب کا جو تھا نا اس میں سے، اور اس طرح ہی جو ہے اس میں سے اگر اسپین وغیرہ کی سائڈ جو تھی، کذالک کتب الشافعیۃ غیر من اہل المذاہب، اس طرح ان میں سے، وما ان اتیاد استدلال مذہب غیر ہما یکسب طالب نفورا و انکار المذہب غیر مذہبی، اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب عادی ہو جاتا ہے استدلال کا مذہب واحد کے اندر، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے نا، یکسب طالب نفورا و انکارا، کہ کبھی کبھار طالب جو ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے دوسرے غیر مذہب کا جو ہے، من غیر اطلاع الی ماخذی، کہ جب اس کو ان ماخذ کا پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو حنفی مذہبی کتابوں کے یا ماخذ کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو بندہ کیا کرے گا، انکار کرے گا۔ فیورث ذلک حظاظۃ فی الاعتقاد فی الائمہ، اس سے کیا ہوتا ہے، بے راہ روی پیدا ہوتی ہے ائمہ کے بارے میں اعتقاد میں، الذین اجمع الناس علی فضلہم، کے لوگ تقدم میں فی الدین، اچھا جی، ایسے ہی واصطلاحہم، دسترس ہونا بمقاصد الشارع،
وفام میں اغراض وقت وجود حاضہ کثیرن، بہت سے اس میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت کی پوری ان کی عبارت جو تھے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی کہ آپ جو ہے نا سارے دوسرے مذاہب کو پورا کا پورا موقف دیکھا کرو. اگر آپ پورا موقف نہیں دیکھو گے تو بعض دفعہ انسان کو ان سے جو ہے نا ایک انسان جو ہے نا ان کے بارے میں کچھ بولنے لگ پڑتا ہے. ایسے اس میں سے بتا دیا آپ کو. کہتے ہیں موبل جملت ہے فائن الفقہا اعتبروا سد ذرائع اصلا. تو خلاصہ یہ ہے کہ فقہا نے سد ذرائع کو اصل ایک بنیاد بنائے. بنو علیہ کثیر من الاحکام، بہت سے احکام اس کو وہ کرتے ہیں. والذی یظہر بعد نظر فی المسائل مبنیۃ علی هذا سے انه اذا ثبت ان المباح يؤدي الى محظور یقینا او بغلبۃ الظن. حضرت خلاصہ نکال رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایک آدمی ایک چیز خود مباح ہے لیکن ایک ممنوع چیز کی طرف یقینی طور پہ یا غلبہ ظن کی طرف لے کے جاتی ہے، فإنه يحكم على ذلك المباح بأنه غیر جائز. آپ اس مباح کے بارے میں فتویٰ یہ دیتے ہو یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ کیا ہے ہوتی وہ مباح ہے بذات خود. لأنه ما أدى إلى محظور فهو محظور، جو چیز محظور کی طرف لے کے جائے گی وہ بھی کیا ہوگی، محظور ہوگی. اما اذا كان الوقوع في المحظور محتملا، اگر وقوع کے اندر احتمال محتمل تھا لا على سبیل یقین او غلبۃ الظن فلا يحكم عليه بعدم الجواز صراحة، تو صراحتاً آپ اس کو منع نہیں کرو گے. ولیکن یختار المفتی، لیکن مفتی کیا کرے گا، تعبیراً مناسبا لکف المستفتی عن ذلك المباح، لیکن وہ ایسی تعبیر اختیار کرے گا جس سے انسان رک جائے. نہ یقول لا ينبغي لک، تیرے لیے مناسب نہیں ہے، او ينبغي تجنب منه، مناسب ہے اس سے بچنا، او لا اذن لك، میں اس کی اجازت تمہیں نہیں دوں گا، او لا اشیر لك ونحو ذلك. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کرتے ہو، آپ تعبیر ایسی اختیار کرو جس میں سے کیا ہو، آپ منع تو نہیں کر سکتے جو چیز ایک شریعتاً وہ ہے، لیکن کیا ہے اس میں سے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس میں غلبہ ظن بھی نہیں ہے کہ جی اس میں سے، تو بس صرف اور صرف کیا ہے ایک احتمال تھا، تو اس میں سے پھر منع کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے کوئی چیز کے بارے میں، تو ہم جو ہے نا اگر فتویٰ اس کے بارے میں نہ بھی ہو تو ہم کہتے ہیں جی بچنا بہتر ہے، بچیں جی اس سے. وہذا ما فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حين منع علی من نکاح بنت ابی جہل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت آتی ہے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے. ابو جہل کی بیٹی سے حضرت فاطمہ جو تھی وہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ جی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی فاطمہ بنت محمد جس گھر میں ہوگی اس میں کیا آئے گی، میرے خیال میں اس کا نام بھی جو تھا فاطمہ بنت ابی جہل تھا شاید. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ ایک ہی گھر کے اندر جمع ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ گئے تھے اور فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ ہے، لیکن اور پھر فرمایا تھا کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ جی میری بیٹی کو طلاق دے دے. اس میں سے حضرت علی جو تھے پھر وہ ہو گئے تھے، رک گئے تھے. اچھا یہ تو دیکھیں، تو اس میں سے کہتے ہیں کہ فقال فلا آذنو ثم لا آذنو ثم لا آذنو. ٹھیک ہے نا. تو میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا. الا ان یرید ابن ابی طالب، ہاں اگر ابن ابی طالب ارادہ کرتا ہے کہ ان یطلق ابنتی وینکح ابنتہ، تو وہ میری بیٹی کو کیا کر دے، طلاق دے دے اور اس کی بیٹی سے. فانما ہی بضعۃ منی، وہ میرا ٹکڑا ہے. اچھا یریبنی ما ارابا، تشویش میں ڈالتی ہے مجھے بات جو اس کو ڈالتی ہے، اور یوزینی ما آزا، جو اس کو تکلیف دے گی مجھے بھی تکلیف دے گی. اس نے کہا کہ جناب یہ ابو جہل کی بیٹی اگر آئے گی تو اس وجہ سے، یہ نہیں تھا کہ دوسری شادی کے بارے میں کوئی وہ تھا. اچھا اس کو لوگ پیش کرتے ہیں، یہ جو ہے نا جو وہ ہوتے ہیں جو بالکل دوسری شادیوں کے بڑے مخالف ہیں، وہ اس کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کر دیا تھا. اصل میں فاطمہ بنت ابی جہل اور یہ جو تھا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ تھا کہ ابو جہل کی جو ہے نا اس میں سے. وفی روایت ان فاطمہ منی وانا اتخوف ان تفتن فی دین رسول اللہ، ولیکن قال صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت نفسہ وانی لست احرم حلالا. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ میں حرام کو یعنی میں حلال کو حرام نہیں قرار دے رہا، ولا احل حراما. ٹھیک ہے نا. اور نہ حرام کو حلال کر دیتا ہوں اور نہ حلال کو حرام کرتا ہوں. لیکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ ابدا، کہ کبھی بھی اللہ کے دشمن کی بیٹی اور
اللہ کے رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہوگی. قد رہا ان هذا النکاح ليس حرام في نفسه ولكنه يخاف من الوقوع في محظور كبير. اس سے کیا تھا، ایک بڑا جو تھی ایک ممنوع چیز کے اندر مبتلا ہونا تھا. وہ کیا تھا، وہ ہوا تعاذ النبی الکریم بتعاذ ابنت الکریمہ. کہ کیا تھا، ذریعہ کیا بن رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لاڈلی بیٹی جو تھی نا، ان کانت بنت ابی جہل، ذرہ تھا کہ اگر وہ کیا بنتی ان کی سوکن بنتی، ذرہ تھا سوکن بنتی، تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ صرف اس کی وجہ یہ تھی، ورنہ حضرت علی نے تو خیر حضرت علی کے بعد میں شادیاں وغیرہ ہوئی تھیں اس میں سے، لیکن یہ تھا کہ اس میں سے وہ آ گیا. اب آتے ہیں جی، ويتبين من هذا الحديث أن الحكم على الزراع أنها تصد أو لا تصد يمكن أن يختلف من شخص إلى شخص، کہ بعض لوگوں کے لیے کیا ہوگا، وہ روکا جائے گا اس معاملے سے، بعض کے لیے روکا جائے گا. اچھا، ومن حال إلى حال، بعض حالتوں میں روکا جائے گا، بعض میں نہیں روکا جائے گا. فالمرجع في ذلك إلى الملكة الفقهية والذوق السليم. یہ اب کس طرح ہوگا، ملکہ فقہیہ اور ذوق سلیم کے مفتی کے اوپر. الذي لا يكاد يحصل إلا بما طبيعة تحت إشراف أصحاب هذه الملكة والله سبحانه. یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے جن کی کیا ہوتی ہے اس میں بہت عرصے سے یہ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں اور ممارست ہوتی ہے. جناب علی، آگے چلتے ہیں. اب ساری کی ساری باتیں اب کیا آ گئی ہیں، فتوے کے ساتھ آ گئی ہیں. الفصل السابع احکام الافتاء، ٹھیک ہے نا، ومنہجہ، ٹھیک ہے نا، افتاء کے احکام آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا جو طریقہ کار کیا ہوتا ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. متى يجب الافتاء ومتى يحرم وقوع الامتحان الفتوى الرجوع عن الفتوى احکام بعکس رجوع الاجرت الافتاء منهج الافتاء، ٹھیک ہے نا، اور ایسی آداب الافتاء وآداب کتابت الفتوى وآداب المفتی کی نفسی احکام الاستفتاء، یہ سارے کے سارے. اب آ جائیں جی تمہید کی طرف. وہ اچھا، وہ بعد تمہید بعض حاصل قواعد نريد أن نبحث عن أحكام الفتوى بمعنى أنه متى يجب المفتي أن يفتي ومتى يحرم عليه ذلك. کب فتویٰ دینا اس کے لیے وہ ہے، کب حرام ہے اس کے لیے فتویٰ. ومتى يحق له أن يمتنع، اور کب حق پہنچتا ہے. ومتى يحق له أن يمتنع الجواب، کے جواب سے رک جائے. ثم نذكر إن شاء الله تعالى المنهج الذي يجب أن يختاره المفتي عندما يستفتى عن حكم شرعي، کہ کیا طریقہ کار اختیار کرے مفتی جو ہے. اب یہ اس کے بارے میں. المبحث الاول متى يجب الافتاء ومتى يحرم حكم الامتناع الفتوى، کب فتویٰ دینا واجب ہے، کب رکنا حرام، ومتى يحرم، کب حرام ہے، اور فتوی سے رکنے کے احکام جو ہیں وہ کیا طریقہ کار ہوگا. متى يجب الافتاء الاصل في الافتاء انه فرض كفاية على مفت مؤهل اذا وجد عدد من المؤهلين. کہتے ہیں کہ جناب علی کہ اصل یہ ہے کہ فتویٰ دینا کیا ہے، اس میں سے الاصل فی انه فرض کفایت، یہ فرض کفایہ علی مفت مؤہل، حمزہ بھی پڑھ سکتے ہو مفتو، اور مؤہل واو بھی پڑھ سکتے ہو، جیسے سوال اور سوال دونوں پڑھے جا سکتے ہیں نا. تو علی مفت مؤہل کے اہل مفتی کے اوپر، اذا وجد عدد من المؤہلین، کہ جب کئی مفتی وہاں پہ موجود ہوں اور اہل ہوں. فَإِنْ قَامَ بَعْضُهُمْ سَكَتَ عَنِ الْبَاقِينَ، تو اگر بعض سے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں تو باقیوں سے کیا ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا. وَيَكُونُ فَرْضُ عَيْنٍ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ، اور بعض احوال میں فتویٰ دینا فرض عین ہوتا ہے. الگ اذا افتُتِیَ فِي مَكَانٍ، ٹھیک ہے نا، کہ اگر اسے پوچھا جاتا ہے ایسی جگہ کے اوپر، لا یوجد فیہ مؤہل غیرہ، کہ جب اس کے علاوہ کوئی اہل موجود نہیں تھا، وہ یعرف الحکم، وہ حکم کو جانتا ہے. لقول اللہ تعالیٰ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بعض صورتوں میں فرض بھی ہو جاتا ہے نا. الثانی اذا استفتي والمستفتي في حاجة عاجلة، جب اسے پوچھا گیا اور مستفتی کو بہت جلدی تھی. یخاف عند عدم الافتاء ان یقع فی محظور، کہ وہ ممنوع کام میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے. کمان استفتي فی حکم من احکام الصلاۃ، جیسا کہ اگر نماز کے بارے میں آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، والوقت ضیق، وقت تنگ تھا، لا يمكن مستفتي ان يسأل فی غیر، کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا. والمفتی یعرف الحکم، مفتی کو مسئلہ آتا بھی تھا. وذالک لما ترون من الآیۃ الکریمہ، جیسے اب آپ کو بتانا کیا ہوگا، ضروری ہوگا، پھر اس میں سے فرض ہو جائے گا نا آپ کے اوپر.
نماز کی قضا ہونے والی ہے، تو اب آپ کے ذمہ کیا ہو گیا، فرض ہو گیا اس میں سے۔ اچھا ثالث اذا نصب المرء المؤهل مفتيا من قبل ولی الامر، کہ جب مقرر کیا گیا ہو اہل مفتی کو من کے حاکم کی طرف سے، فیجب علیہ ان یقوم الافتاء، اس کے اوپر اب کیا ہے، اب تو اس کی ڈیوٹی ہے نا، ٹھیک ہے نا، وذالک قول تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، قال النبی تعالیٰ افتاء المستفتین فرض کفایۃ، ٹھیک ہے نا، کہ مستفتین جو ہوتے ہیں، یہ مستفتیین نہ پڑھنا، اچھا مستفتین ہوتا ہے یہ لفظ، ایسے مفتین ہوتا ہے، مفتیین نہیں ہوتا، بہت سے لوگ جو ہے اس کو مفتیین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک کتاب کا نام بھی وہ امداد المفتیین، حالانکہ غلط ہے، امداد المفتین ہونا چاہیے، ایک یا گرے گی اس میں سے جو ہے نا، تو اس میں سے آ گیا، تو کہتے ہیں افتاء المستفتین فرض کفایت، فإن لم يكن هناك من يسلو الا واحد، فرض کفایہ ہے، اچھا جی، اور اگر فرض کفایہ لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو تو تعین علیہ، تو اب کیا ہو جائے گا، پھر تو اس پہ لازم ہو جائے گا، وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةٌ يَصْلِحُونَ فَطُولِبَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدٍ فَامْتَنَعَ فَهَلْ يَأْثَمُ، اچھا وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةٌ يَصْلِحُونَ، اگر ایک جماعت ہے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فَطُولِبَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے ایک سے پوچھا گیا اور وہ رک گیا، تو کیا وہ گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، ذکر وجہین فی المفتی، تو انہوں نے کہ دو وجوہ ذکر کی ہیں، وظاہر و جریان و فی اچھا جی، کہتے ہیں یہ جو، اچھا جی، کہتے ہیں مفتی کے دو اس میں بتایا گیا ہے کہ جی ایک روایت میں کیا ہے کہ گنہگار ہوگا، ایک میں نہیں ہوگا، اس میں سے وظاہر و جریان و فی المعلم، کہتے ہیں اصل تو یہ کیا تھا، علم سکھانے والے کے بارے میں، وہ کل وجہین فی امتناع احد الشہود، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ وہ کل وجہین فی امتناع احد الشہود، کے دو گواہوں میں سے ایک رک جاتا ہے کسی وجہ سے، والاصح لا یاسم، یہ صحیح بات یہ کہ گنہگار نہیں ہوتا مفتی جو ہے، اگر اور بہت سے لوگ موجود ہیں اور کسی سے پوچھا گیا اور وہ چپ کر جاتا ہے، نہیں بتاتا، کوئی اور بتا دیتا ہے، تو یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ متى يحرم الافتاء، کب فتویٰ دینا حرام ہے، وقت کا ذکر نہ فی مسابہ کا شروط المفتی، ہم پیچھے مفتی کی شرائط ذکر کر چکے ہیں کہ جی وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ وَالْإِفْتَاءُ إِلَّا لِمَنْ اسْتَجْمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَصَارَ مُؤَهَّلًا لِذَلِكَ، اس میں تمام شرائط پائی جائیں اور اہل ہو چکا ہو تو تب اس میں ثم ان المفتی والمؤهل ايضا لا يجوز له في الافتاء في الاحوال الاتيه، بعض صورتوں میں اہل مفتی کے لیے فتویٰ دینا بھی جائز نہیں ہوتا، اول اذا كان المفتی اهلا للافتاء بوجه عام، کہ وہ عام طور پر تو اہل تھا، ولكن لا يعرف حكم المسألة المسؤول عنها بخصوصها، ایک خاص مسئلہ تھا، جیسے بہت سے ڈاکٹر مفتی ہم سے پوچھتے ہیں مسائل، ایسے پوچھتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی میڈیکل سائنس کی کوئی بہت ایسی کوئی چیز ہے جس کا ہمیں نہیں پتا، تو اب جائز نہیں ہے، ولا یتمکن من استنباط، اور استنباط کرنا بھی ممکن نہ ہو اس میں سے، اوشتبات علیہ الادلہ، تو یا ادلہ اس پہ کیا ہو، مشتبہ ہوں، ولم یتمکن من ترجیح، ترجیح دینا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وذالک لقول رسول کریم القضاۃ الثلاثۃ، قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں، واحد فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا، و اثنان فی النار، فی النار، دو جہنم میں جائیں گے، فاما الذی فی الجنہ فرجل عرف الحق، جس نے حق کو پہچانا، وہ قضا بھی اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور رجل عرف الحق، یا ایک آدمی اس نے کہا کہ حق کو پہچانا، فجار فی الحکم، یا کیا کیا اس میں ظلم کیا اس میں سے، فهو فی النار، ورجل قضا للناس علی جہل، اور جاہل ہے تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی جہنمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ولا فرق بین القضاء والافتاء فی ھذا، تو اس میں قضا اور افتاء میں کوئی فرق نہیں ہے، وجب علیہ التوقف فی الجواب فی ھذه صورت میں حتی یتبین له الحکم او توجیہ المستفتی الی، اچھا یا کیا کرے، کسی مستفتی کو کسی اور طرف پھیر دے، الی غیر مفتین، وقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہ لما نزل عذرها قبل ابو بکر، اچھا جی رضی اللہ، تو قبل ابو بکر راسها، تو جب حضرت عائشہ کی پاک دامنی اتری تھی تو اب کیا ہوا، تو ابو بکر نے ان کے ماتھے کے اوپر، سر کے اوپر کیا کیا، پیار کیا، قال قلت الا ازرتنی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے میرے کیوں نہیں میرا عذر پیش کیا تھا اس وسلم کے، آپ کو نہیں معلوم تھا میں پاک دامن ہوں، تو قال ابو بکر ای سماء تذلنی وائی ارض تقلنی اذا قلت ما لا اعلم، کون سا آسمان تھا جو مجھے کیا کرتا، سایہ دیتا، کون سی زمین مجھے پناہ دیتی اگر میں کہتا وہ چیز جو میں نہ جانتا ہوتا، میرے پاس کوئی وہ نہیں تھے پورے طور پہ ثبوت نہیں تھے، تو میں کیسے وہ کہہ دیتا، ٹھیک ہے نا، وہ انور، اچھا انور وت تمیمی، یہ قال علی بن ابی طالب
اچھا جی، واہ بردہا علی الکبد ثلاث مرات، ٹھیک ہے نا، واہ بردہا علی الکبد کی جگر پر کیا ٹھنڈک ہے، ثلاث تین مرتبہ کہا انہوں نے، واہ بردہا علی الکبد، قالوا یا امین وما ذاک، تو لوگوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ کیا یہ کیا آپ کا کہہ رہا ہے، یس اللہ، اچھا جو کہتے ہیں قال یس الرجل اما لا يقول اللہ عالم، کہ ان یسأل الرجل کہ آدمی سے پوچھا جائے اور اس کو مسئلہ نہ آتا وہ کہے لا اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں بھائی، تو اس پہ کیا، اس سے بڑی جسم کو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا یوں آپ کہتے ہو لا ادری مجھے نہیں معلوم، تو آپ اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہو، بچا لیتے ہو۔ اچھا جی، اس طرح ہی آگے آتا ہے وروبی عن خالد بن اسلم وهو اخو زید بن اسلم خرجنا مع عبد الله بن عمر نمشي فلحقنا اعرابي، ٹھیک ہے نا، فلحقنا اعرابي ایک دیہاتی ہمیں مل گیا، وقال انت عبد الله بن عمر، آپ عبداللہ بن عمر ہیں، قال نعم، قال سألت عنك فدللت، اچھا جی سألت عنك، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، فدللت علیک، مجھے جو ہے نا آپ پہ دار کی گئی کہ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ عبداللہ بن عمر سے سوال کرو، فاخبرنی، ٹھیک ہے نا، اچھا جی تو آپ مجھے خبر دیجیے، ترث الامۃ، کیا پھوپھی وارث بنتی ہے، فقال ابن عمر لا ادری، مجھے نہیں معلوم، فقال انت لا تدری ولا ندری، آپ بھی نہیں جانتے ہم بھی نہیں جانتے، اچھا جی انت لا تدری ولا ندری، ہم بھی نہیں جانتے، قال نعم، ہاں، اذهب الى العلماء بالمدینہ فاسألهم، انہوں نے کہا جاؤ مدینہ کے علماء سے جا کے پوچھو، فلما ادبر قبل ابن عمر یدیہ، تو ابن عمر نے اپنے ہاتھوں کو یعنی پیار کیا، فقال نعم ما قال ابو عبد الرحمن، ٹھیک ہے نا، کہ ابو عبد الرحمن نے کیا کہا، سئل اما لا یدری فقال لا ادری، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے نا اس نے جب یہ کہا کہ جو ہے نا سئل اما لا یدری فقال لا ادری، ذکر باقی حدیث، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا کتنی اچھی بات کہہ دی ہے، مطلب یہ ہے کہ جناب جو مسئلہ نہیں آتا سیدھی طرح کہہ دو کہ نہیں آتا بھائی، ختم ہو گئی بات۔ وقت اخرج ابن عبد البر رحمۃ اللہ عن ابی الحسن علی بن حسن قال حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ قال سمعت مالک بن انس یقول سمعت ابن عجلان یقول واذا غفل العالم لا ادري اصيبت مقاتل اصيبت مقاتله، جب ایک عالم کیا ہوتا ہے غافل ہو جاتا ہے نا لا ادری سے، تو ہلاکت کو پہنچ گیا، اچھا پھر ہلاکت کو پہنچ گیا، پھر وہ نہیں وہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جی مصیبت مقاتل ہو، ٹھیک ہے نا، اور یہ اصل میں مقاتل سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے نا، تو ایسے وہ ہلاکت کیسے ہوتی ہے کہ ان اعضاء کو چوٹ لگ جائے جن سے انسان بچ نہ سکتا ہو، سر پہ چوٹ لگتی ہے نا تو بچنا کیا ہو جاتا ہے ناممکن، ایسے جسم کے اندر مختلف اعضاء ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کو چوٹ لگے تو بچنا، تو یہ مصیبت مقاتل ہو، وہذا من اعظم الاسانید من حیث یروی الثلاثہ من ائمۃ بعض من بعض، کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ من اعظم الاسانید، سندوں حدیث کی سندوں میں یہ بڑی عزت والی سند ہے، اور وہ کیا ہے، تین ائمہ جو ہے نا اس کو ذکر کر رہے ہیں، امام احمد بھی اس کے راوی ہیں، امام شافعی عن الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو اس ایک ہی سند میں کیا آ رہے ہیں، تین وہ آ گئے ائمہ اس میں سے، وکذالک روا ابن عبد البر رحمۃ اللہ بسندی الی عقبۃ مسلم قال صاحب تو ابن عمر 34 شہرا، میں ان کے ساتھ 34 مہینے رہا، وکثیر ما کان یصلی فهو یقول لا ادری ثم يلتفت الیہ فیقول، کہتے اتدری ما یريد هؤلاء یريدون ان يجعلوا ظهورنا جسرا لهم، کہ اپنی ہماری کمر کیا بنا دیں، پل بنا دیں اپنے لوگوں فی الى جہنم کی طرف جو ہے، وعن الاسرم تلمیذ الامام احمد بن حنبل قال سمعت احمد بن يكسر ان يقول لا ادری کثرت سے کہا کرتے تھے، وعن الحیثم بن جمیل قال شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 مسألة لا ادری، وربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب، 50 مسئلے پوچھاتے ہیں فلا يجيب في واحد منهما، تو ایک بھی جواب نہیں دیتے، وكان يقول من اجاب في مسألة، اچھا جی تو جس من اجاب فی مثلا جو جواب دے فیم بقی قبل جواب یو نسو الجنت والنار، کو اپنے آپ کو پیش کرے جنت و جہنم، تو یہ پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ سئل مالک عن مسألة فقال لا ادری فقیل هذه مسألة خفیفة سهلة، فغضب غصے ہو گئے، وقال ليس في العلم شيء خفيف فلا، اچھا تو اب آگے فلا يجوز للمفتي ان يخجل من قول لا ادری في مثل هذه المسائل،
یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے. تو گویا کیا ہے کہ جناب شرمندہ نہ ہو، خجل یا خجل کا مطلب کیا ہے کہ شرمندگی محسوس نہ کرے. ایک تو اپنے اندر سے یہ چیز نکال دیں آپ لوگ کہ وہ لوگوں نے اگر ہم سے مسئلہ پوچھا اور ہم نے اگر بتایا تو اگر نہ بتا سکے تو بڑی شرمندگی ہوگی. لوگ کہیں گے 8 10 سال پڑھ لیا تم نے تو کیا فائدہ ہوا تمہیں، 10 سال محنت کر کے تم نے کون سا تیر مار لیا. تو جو بات نہیں آتی ہے اسی طرح بندہ کہہ دیتا نہیں آتی، وہی ختم ہوگی بات. اور اگر غلط بتائیں گے تو آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اچھا، یہ استاد کے لیے بھی ضروری ہے، مفتی کے لیے بھی ضروری ہے. اگر آپ غلط مسئلہ بتائیں گے نا یا غلط بات بتائیں گے طالب علم کو تو وہ کیا ہوگا، اس کے اوپر نہیں آتا. اور لازمی بات ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نہیں آتی ہیں، انسان کہہ دیتا ہے کہ جی میں دیکھ کے اس کو وہ کر لوں گا، آپ کو بتا دوں گا. اور اگر آپ غلط بتا دیے تو اس شاگرد کا اعتماد ختم ہو جائے گا آپ سے. میں کہا یار یہ کیا کرتے ہیں. اس میں سے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں بعض وہ اس طرح کرتے تھے کہ جی اگر مسئلے کا نہیں بھی پتا تو یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس میں سے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی گول مول کرنے کی کوشش، حالانکہ کیا ہے سیدھا سادہ بندہ کہہ دیتا ہے. مجھے ابھی تک بعض طلبا کو بڑی مشکل تراکیب ہوتی ہیں یا کوئی چیز پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی نہیں آتی ہے، جو دیکھ کے بتاؤں گے، دیکھ کل پوچھنا. سیدھی طرح اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی وہ رہتی ہے، اب اس وقت تو شرمندگی تھوڑی سی محسوس ہو اگر آپ کو، لیکن آئندہ کے لیے آپ کیا ہو جاتے ہو، اگلے بندے کو اعتماد آ جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی غلط مسئلہ نہیں پتا تھا. الثانی اذا کان الافتاء، اچھا جی بھی کہ اگر کیا تھا اذا کان الافتاء بھی میل مع المستفتی، کہ جب افتاء کیا ہو خواہش اور میلان مستفتی کی طرف کوئی میلان کی وجہ سے آپ فتویٰ دے رہے ہو تو آپ نے رکنا لازم ہے. بحیث یغلب الظن ان یتہاون و یدہن معه، کہ جب انسان غلبہ ظن ہو کہ غفلت برتے گا، ٹھیک ہے نا، اور مداہنت اختیار کرے گا اس کے ساتھ. قال اللہ تعالیٰ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. جو ہے نا یہ اس میں سے آ گیا. وہذا فی الاقناع وجاء فی الاقناع فی مذہب الامام احمد ویحرم الحکم والفتوی بال، اچھا جی کہتے ہیں کہ اقناع میں یہ بات آئی ہے کہ فی مذہب الامام احمد، اس میں سے کیا ہے کہ وہ یحرم الحکم والفتوی، کہ جناب ٹھیک ہے نا یہ کتاب ہے، اچھا کتاب القضاء والفتیہ جو اس میں سے حجاوی کی کتاب ہے اقناع. تو کہتے ہیں امام احمد سے آتا ہے کہ وہ یحرم الحکم والفتیہ بالہوا اجماعاً، خواہش نفسانی کی وجہ سے فتویٰ دینا حرام ہے. اچھا جی تو کہتے ہیں ولیحذر المفتی ان یمیل فی فتیہ مع المستفتی او مع خصمہ، مفتی کو کبھی بھی کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے، نہ مستفتی کی نہ اس کے خصم کی، یعنی اس کے اپوزٹ مقابل کی. تو اس لیے اگر آپ کو خطرہ ہے کہ جناب علی تو آپ کہہ دو، جیسے کہ اگر کوئی آپ کو رشتہ دار آ گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کے حق میں کہیں فیصلہ نہ کروں تو آپ رک جاتے ہو، کہتے نہیں یار کسی اور سے جا کے فتویٰ لے لو. ایسا کر لینا چاہیے، یہ نہ کرے خواہش نفسانی کی وجہ سے اس کے اوپر فتوی نہ دیتا رہے. اچھا تیسری بات ہاں اس میں سے آ گیا الثالث اذا كان مفتي في حالة تمنع من اداء واجب في الفتوى من التعمل ونظر الصحیح، کہ مفتی ایسی حالت میں تھا کہ جس کو منع کر رہی تھی فتویٰ دینے سے منت اچھا اور غور و فکر، منع کرتی تھی اس کو غور و فکر سے اور نظر صحیح سے، یعنی اس کا دماغ ہی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا مثال کے طور پہ اس وقت جو ہے. والدلیل علی ذلک حدیث ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم لا یکزین حکم بین اثنین وهو غضبان، کہ حکم جو ہے دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا اس وقت فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے میں ہو. جب ظاہری بات ہے جب غصے میں ہوگا نا تو وہ پوری طور پہ اس کو دیکھ نہیں سکے گا، جو دونوں طرف کی بات کو نہیں دیکھ سکے گا. ولذلک قالوا مما ينبغي للمفتي، مفتی کے لیے جو جن کے مراعات ہو کہ مناسب ہے اس میں رات کرنا کہ اللہ یفتیہ حال اشتغال قلبی بغضب، کہ اگر اس کا دل کیا ہے یعنی غصہ ناک ہوا ہے، او رغبت یا خوف ہے، او شہوت یا شہوت میں ہے، مما یخرج عن الاعتدال کے وہ اعتدال سے نکلا تو آپ فتویٰ نہ دے. وکذالک شدت الحزن
حزن جب شدت حزن و غم و شدت الفرح جب بہت خوشی ہو نہ بھی فإن غلب انفعال على صحت التفکیر اچھا جی تفکیری وجب علیہ ان یکفا تو اگر فإن غلب انفعال على صحت التفکیری کہ اگر یہ چیزیں جو ہے نا اس کی سوچ کے اوپر متاثر ہو رہی ہیں تو وجب علیہ ان یکفا عن الافتاء الی ان یعود الی طبیعتی جب تک کہ طبیعت کی طرف واپس لوٹنا ہے کذالک ان کان بھی نعاس نیند آ رہی ہے او جوع یا بھوک لگی ہوئی ہے او مرض شدید یا مرض شدید ہے او حر مزج تکلیف دہ گرمی ہے او برد مولم ایسی سردی یا سخت او مدافعت الاقبسین یا قضاء حاجت ہے اب اب کوئی مسئلہ پوچھے گا قضاء حاجت کے لیے جانا چاہ رہا ہے تب بھی وہ ہو رہی ہے لیکن اب وہ غلط مسئلہ نہ بتایا جائے پوری بات ہی نہ سنیں تو ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے نا بھوک سخت لگی ہوئی ہے نیند سخت آئی ہوئی ہے تو ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے یہ کیا نہ کرے فتویٰ نہ دے اب آگے جی الامتناع عن الفتویٰ فتوے سے رکنا جو تھا وہ کیا تھا اچھا جی لیس من واجب المفتی ان یجیب عن کل سوال یطرح امامہ فی کل حال مفتی کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دے وانما یجیب حیث یری مسئلۃ فی الجواب جب مسئلہ دیکھے گا تو تب وہ کرے گا ویامن الفتنہ اور فتنہ سے امن بھی ہو وینبغی ان یمتنع عن الافتاء فی الاحوال آتے کہ ان چیزوں میں سے الاول اذا خشی المفتی ان المستفتی اچھا جی یثیر فتنة بعد الحصول علی الجواب کہ جناب جب مفتی کو یہ خطرہ تھا کہ ان المستفتی کہ مستفتی کیا کرے گا یثیر فتنة اثارہ یثیر جو فتنے کا سبب بن جائے ابھارے گا فتنے کو بعد رسول الجواب جواب لینے کے بعد آپ کو پتہ ہے مستفتی نے کیا کرنا ہے یہ بڑا فتنے والا آدمی ہے یہ بڑے فتنے کھڑا کرے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو لکھ کے نہیں دیتے ہو او ان الافتاء فی المسألة یؤدی الی مفسد ظاہرہ یا افتاء ایسے مسئلے کے بارے میں تھا جس کا فساد کیا تھا بالکل ظاہر تھا او انه یصرف الفتوى الی غیر وجہ یا غلط طرف پھیر دے گا مستفتی اس کو لأن دفع المفسدہ مقدم علی جلب المصلحۃ تو مفسدے کو دور کرنا فساد کو دور کرنا یہ مقدم ہے کس سے مصلحت کو کھینچنے سے قال الآجری رحمۃ تعالی وَإِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَعَلِمَ أَنَّهَا مِنْ مَسَائِلِ الشَّغَبِ اگر کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس کو معلوم ہے کہ یہ شور شرابے والا مسئلہ ہے وَمِمَّا يُورِثُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْفِتْنَةَ اسْتَعْفَى مِنْهُ یا مومن مسلمانوں کے درمیان میں کیا ہوگا اس کو بڑا فتنہ کھڑا ہوگا ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون تو نرمی سے کسی اور کی طرف بھیجتے ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے جس میں سے کیا ہوگا لوگوں میں انتشار ہوگا بڑا شور شرابہ ہوگا لڑائی جھگڑے ہوں گے تو اس مسئلے کو آپ وہ کر سکتے ہو پھر اور لوگ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے نا آ کے اس طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں سے کیا ہوگا مسائل بنتے ہیں پھر الثانی اذا كان سوال میں ينبغي عدم الخوض فيه سوال ایسا ہے کہ اس کے اندر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے لکونی مما لا یعنی ایسے ولیس هناك اچھا جی نفع عملی فی مارس جواب عملی وہ بھی نہیں تھا وہی بھی ہم پیچھے پڑتا وقد روی عن ابن عباس قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا صحابہ سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھی ہے ما سالوہ الا ثلاث عشر مسئلۃ حتی ما سالوہ یعنی حضور سے صرف کتنے 13 سوال پوچھے تھے انہوں نے حتیٰ کو بھی سے یہاں تک رسول دنیا سے پردہ فرما گئے کلنا فی القرآن 13 سوال ہیں نا قرآن کے اندر ویسألونک ایسے جو ہے نا عن المحیض آ گیا ویسألونک وما کانوا یسألون الا اما ینفعهم وہ صرف وہ سوال کیا کرتے جو ان کو نفع دیتے تھے تو قرآن نے 13 سوال ذکر کیے ہیں اس میں سے لیکن اس میں میرے خیال میں کچھ ہے انہوں نے اور یہ اس میں سے تھوڑا سا وہ ہے قد ورد فی الحدیث المرفوع حدیث مرفوع کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جی ہلاک المتنطعون متشدد لوگ کیا ہو گئے ہلاک ہو گئے متشدد متنطعون قد فسر بعض العلماء بالغالین فی الخوض فیما لا یعینہم تو مفسرین علماء کے کہتے ہیں جو غالی ہوتے ہیں غالی کا کیا مطلب ہے حد سے آگے بڑھنے والے ہیں فی الخوض فیما لا یعینہم ایسی چیزوں کے اندر جو ان کو وہ نہیں دے رہی فائدہ نہیں دیتی ہیں پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو اس کے اندر اتنا زیادہ وہ کر رہے ہو
والمتعنت اچھا جی والمتعنتین فی السؤال عن اویز المسائل التي يندر وقوعها، اور سوال کے اندر کون ہوتے ہیں متعنتین؟ وہ ایسے مشکل مسائل پوچھتے ہیں جن کا وقوع کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ لوگ پوچھیں آپ سے جناب علی خلا میں نماز کیسے پڑھیں گے، اس سے کہیں آپ نے خلا میں جانا ہے، جاؤ یار، پھر جب خلا میں جاؤ گے نا جس دن، پھر مجھے بتا دینا، میں تمہیں بتا دوں گا خلا میں نماز کیسے پڑھنی ہے، سجدہ کیسے ہوگا، پھر وہ تو وہ ہے ہوا کے اندر ہی، سجدہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اب آگے جی، مکان سلف یکرہونا، سلف جو تھے نا وہ اس کو کیا کرتے ہیں، مکروہ جانتے تھے کہ این یکسرا، کہ جناب علی عامۃ الناس الاسئلۃ فی الامور التی، کہ این یکسر عامۃ الناس، کے لوگ کیا کریں کثرت سے پوچھیں الاسئلۃ، ایسے سوالات فی الامور تھی، اچھا جی، ہم فی غنن انا فی حیاتہم العملیہ، کہ اپنی عملی زندگی سے کیا بندہ اس سے مستغنی ہو سکتا ہے ایسے مسئلے سے، فینبغی الا یشجعہم، کہ ان کی حوصلہ افزائی نہ کرے المفتی علی مثل ھذا الاسئلہ وان یہدیہم الی ما یعینہم، اور ان کو اصل میں تو کیا ہے، ان کو وہ کرے، کہے کہ جناب آپ جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں آپ وہ پوچھو، نماز کے مسائل آتے نہیں ہیں، روزے کے مسائل آتے نہیں ہیں، اور پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ عجیب عجیب قسم کی باتیں جو ہے نا۔ وقال احمد بن حبان القطعی دخلت على ابی عبداللہ، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ، کہ میں عبداللہ امام احمد کے پاس گیا، فقلت اتوضا بماء نورا، کہ کیا میں چونے کے پانی سے وضو کر سکتا ہوں؟ اچھا، قال لا احب ذلک، کا مجھے پسند نہیں ہے، فقلت اتوضا بماء الباقلہ، میں لوبیا کے پانی سے کر سکتا ہوں؟ قال ما احب ذلک، قال ثم قمت، تو میں کھڑا ہوا، فتعلق بثوب، نے میرے کپڑے پکڑ لیے، وقال عیش تقول اذا دخلت المسجد، ٹھیک ہے نا، تو جب مسجد میں داخل ہوتا کیا کہتا کیا ہے، فسکت، تو میں خاموش ہو گیا، وقال عیش ان تقول دخلت من المسجد، کیا تو بولتا کیا ہے، ای شیء، نا عیش سے ای شیء، یہ کیا چیز ہے جو تو بولتا ہے اس میں سے، دیکھا تو فسکت، تو قال اذهب فتعلم هذا، یہ تو سیکھ لے جا کے، تو جو جتنے وہ پوچھ رہا ہے لوبیے کے پانی سے اور یہ جو ہے، تو جو چیزیں اہم ہیں وہ نہیں سیکھ رہا، اور یہ چیزیں تو پوچھ رہا ہے نا، تو اصل چیز یہی ہے کہ جناب علی جو اہم چیزیں ہیں ان کو سیکھو، جو سب سے پہلی جو چیزیں آپ کے لیے وہ نا۔ اچھا جی، وصول امام احمد تعالیٰ اچھا جی، مرتن ان یاجوج و ماجوج، امام احمد سے پوچھا گیا یاجوج ماجوج کے بارے میں، اور مسلمون ہم کا مسلمان ہیں، فقال للسائل، اچھا جی، احکمت العلم حتی تسأل عن ذاک، ٹھیک ہے نا، احکمت العلم حتی تسأل عن ذاک، کہ آپ نے سارا ضروری علم حاصل کر لیا کہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یاجوج ماجوج جو ہے نا مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو اب یہ جو لوگوں کو دیکھیں نا آپ نے، وہ بہت سی ایسی چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک فکرہ مس ہو گیا، اچھا جی ہاں، اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی اراد الامام تعالیٰ، یہ آگے ٹھیک ہے، ایک پوری ہو گیا، واراد الامام رحمۃ اللہ ان الوضوء بماء النورۃ وماء الباقل امر نادر ربما لا يحتاج الى السائل، یہ تو بہت ایسا اس میں سے نادر مسائل میں سے ہے جو کہ کیا ہوتے ہیں بہت کم پیش آتے ہیں، فعاب علیہ ان یخوض فی ما جہلہ، کہ ایک آدمی کیا کرے کہ ایسی چیزوں کے اندر چیزوں میں پڑ جائے، ما کہ جس میں سے کیا ہے ما جہلی ما یحتاج الیہ خمس مرات کل یوم، کہ جی 5 دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو نکلتے ہو، وہ تو اس کا تو پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھنا کیا ہے، اور ایک عام نادر الوقوع مسئلے کے بارے میں آپ کو بڑا کل اچھا جی، وہو دعاء المعصور عند دخول المسجد وعند الخروج منه، جو ہے معصورہ ہے جو ہے اس میں سے نکلنا، اور یہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں، میں نے ایسا دیکھا طالب علموں کے اندر بھی دیکھا ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جن کا کیا ہوتا ہے وقوع کیا ہوتا ہے بہت نادر ہوتا ہے، اور وہ اس کی تحقیقات اور اس چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اہم چیزیں ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، مثال کے ہمارے مدارس کے طلباء کے اندر دیکھ لینا، آپ لوگ تو پتہ نہیں کم پڑھتے ہوں گے، یہ تھوڑی سی بات ذرا خطرناک بھی ہو جاتی ہے لیکن میں یہ بولتا ہوں ضرور ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مدارس کے اندر طلباء ہوتے ہیں، ہم جو ہے نا پہلے نحو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صرف بھی پڑھتے ہیں، پھر ثانیہ کے اندر صرف تو تھوڑی پڑھائی جاتی ہے، چلو علم و صیغہ تک پڑھاتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں جی،
پہلے جی علم النحو پڑھتے ہیں، پھر ہدایت النحو پڑھتے ہیں، پھر قافیہ پڑھتے ہیں، پھر شرح جامی پڑھتے ہیں. اب شرح جامی جو ہے نا فلسفہ ہے نحو کا، شرح جامی فلسفہ ہے نحو کا. لڑکوں کو عبارت پڑھنی آتی نہیں ہے، اکثریت کلاسیں اب ایسی ہوتی ہیں، اور وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلسفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ فلسفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ صرف میں بھی پڑھیں گے نا مراحل اور روا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یا اس طرح کی جو چیزیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ طلبا کو وہ نہیں ہوتا، مراحل اور روا تیسرے سال میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو ہے اس میں سے بعض مدارس کے اندر ہوتا ہے. اب وہ فا این لام کیوں آتا ہے وزن کرنے کے لیے، فا این لام کیوں آتا ہے. اب یہ جی وہ اس کے جی کیونکہ مخارج 3 قسم کے اوپر ہیں، فلاں ہیں، پتہ نہیں ہلکی ہیں، شفوی ہیں، اور پھر جو ہے نا یہ فا لے لیا، عین لے لیا، لام لے لیا. اچھا سیگے آتے نہیں ہیں ان کو، اب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جی فا این لام کو کیوں خاص کیا گیا. اب وہ کہیں گے جی پہلے بھی تھا. پہلے کے جو بزرگ ہوتے تھے ان کی استعداد کیا ہوتی تھی، مضبوط ہوتی تھی، تو ان کا کام جو تھا. اب اس طرح وہ نہیں رہا. تو اب تو یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کے اوپر اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. ہر چیز جو ضروری ہے اس کو آپ لے لیں، آپ کیا ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. یہ اس میں سے جو ہے نا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا بہتر کیا ہے کہ انسان. اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تخصص کرنا کیا ہے، یہ تقریباً کیا ہے، یہ بہتر ہے بنسبت اور کئی چیزوں کے تخصصات کرنے کے مقابلے. تخصص کے لفتہ جو ہے اس لیے کہ یہ آپ کے زیادہ تر واسطہ ان کے ساتھ کیا پڑ رہا ہوگا، ان مسائل کے ساتھ جو آپ کی زندگی کے اندر پیش آ رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر کیا ہے، اور انسان کی خود اپنی کم سے کم کیا ہو جاتی ہے، انسان کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگ پڑتی ہے. اور اس میں بھی بہت زیادہ ایسی تحقیقات میں جو پڑھنا اور بہت زیادہ تحقیقات میں جانا، وہ بعض دفعہ وہ نہیں ہوتا. ہاں جو قابل لوگ ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، وہ تو جائیں اس کے اندر سے. ہمارے جیسے جو ہیں، ہمارے لیے تو کیا ہے کہ ہم تو اپنے لیے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں پڑھ کے جو ہے. اس میں سے آ گیا. اچھا وصول مسئلہ فی اللیان، مسئلہ لیان کے بارے میں پوچھا. فقال اصل رحمہ اللہ ام ابتلیت به، ام ابتلیت به. تو لیان کے بارے میں مسئلہ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا وہ مسئلہ پوچھ جو تمہیں پیش آئے. اچھا تمہیں پیش آیا لیان کا مسئلہ، جب نہیں آیا تو اس لیے تھوڑا سا سائل کو کہنا چاہیے کہ جناب آپ جو ہے نا جو مفتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ جناب آپ کو یہ واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا. جب نہیں آیا تو آپ کیوں اس چیزوں میں پڑے ہوئے. وقال ابن عطیہ یکرہ الجدل فی ان لقمان وذل کرنین وذل کفل انبیاء ونملا. کہتے ہیں یہ مکروہ ہے یہ جھگڑا کرنا کہ لقمان اور ذوالقرنین اور ذوالکفل جو تھے انبیاء تھے. وینبغی اللہ یسأل الانسان عما لا حاجۃ الیہ، گویا کہ انسان کو جس کی حاجت نہ ہو وہ مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے. چاہیے کہیں یقول کیف حبط جبریل، حضرت جبریل السلام کیسے اترے کیسے تھے زمین کے اوپر جو ہے نا. وعلی ای صورت ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شکل میں دیکھا تھا. وہی نہ راہو علی صورت البشر، حل بقی سے رہے یا نہ رہے. اچھا جی وہ این جنت ہونا، جنت اور جہنم کہاں ہیں. ومتى الساعة، کب قیامت کب آئے گی. وہ نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ السلام کا نزول کب ہوگا. وہ اسماعیل افضل ام اسحاق، اسماعیل افضل ہیں، اسحاق افضل ہیں. ویوم الذبی، ذبی کون ہے. وہ فاطمہ تو افضل من عائشہ املا، حضرت فاطمہ افضل ہیں، حضرت عائشہ افضل ہیں. وہ ابوان نبی کانا علی ای دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کس دین پر تھے. وما دین ابی طالب، دین ابو طالب کا دین کیا تھا. ومن المہدی، مہدی کون ہے. الی غیر ذلک ممن لا تجب معرفۃ ولم یتکلف به، مکلف ہونا اس بارے میں تو نہیں آئے نا. تو یہ بعض ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ کہیں گے جی علماء نے وہ کی ہیں، اس پہ چھیڑا ہے جو اس میں سے. وہ اصل میں جب عقائد کی حد تک جب بات وہ ہو گئی تھی تو علماء کو کیا کرنا پڑا تھا. پھر جب لوگوں کے عقیدے اور لوگوں کی وہ تھی ان کو بچانے کی خاطر اس صورت میں کیا ہو گیا تھا، یہ جو تھا لکھنا ضروری تھا کہ علماء نے اس کے جوابات دیے. لیکن عام آدمی کو کیا ہے، ہمیں اس پہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. کب آ رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی آ رہے ہیں. بہت سے میں نے دیکھا کہ جی ہمارے علماء بھی جو ہیں وہ بھی بعض دفعہ کہتے ہیں جی قیامت کی جو ہے نا فلاں نشانیاں جو ہیں وہ بھی
قیامت آنے والی ہے. ایک زمانہ تھا بہت زیادہ، تو 2012 جی قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے. تو ایک عالم ہے، بڑے عالم ہیں، وہ بھی یہی لگ 2012 میں قیامت آ رہی ہے، 2012 میں قیامت آ رہی ہے. میں اس وقت بھی یہی چیز کو وہ کرتا تھا کہ جی یہ چیزیں نہیں وہ کرنی چاہیے عوام کے سامنے جو ہے. تو بس پھر اتنا رکھ دیتے ہیں. آگے پھر ثالث آئے گا کہ جناب جو ہے نا سائل کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو کام ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ عملی تعلق بھی نہیں ہے. یا وہ جگہیں بتائی جا رہی ہیں کہ جہاں پہ آپ نے کرنا ہے، رک جانا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، چلیے پھر السلام علیکم.